بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ دو درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے متعلق پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی تھی، پہلا نکاح ہوا تھا، وہ کیسے ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعمیر کعبہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں جو اہم کردار تھا، اس کو بھی ہم نے ملاحظہ کیا۔ تو آج ہم پانچواں باب پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی تھی اور اسلام کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی، اس کے جو مراحل تھے، وہ پانچویں باب کے اندر ملاحظہ کریں گے۔ تو غور سے سماعت کیجیے گا اور یاد کیجیے گا اس کو اچھی طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار حرا میں عبادت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ کی ذات مقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادات الہی کا ذوق آپ کو مکمل زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلا رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرا میں کئی کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے ہیں، اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے، اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ابتدائے وحی اور اعلان نبوت۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں ان کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے، اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر خوف طاری ہوا، آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ تو یہ غار حرا کا منظر ہے، آپ تصویر کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ غار حرا مسجد حرام سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور نامی پہاڑ میں واقع ہے۔ غار زمین سے تقریباً 350 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر ہے۔ اس غار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے خانہ کعبہ کا نظارہ براہ راست ممکن ہے، جبکہ یہ ایسے رخ پر ہے کہ سورج کی شعاعیں اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ غار کی لمبائی تقریباً 4 میٹر اور چوڑائی تقریباً 1.5 میٹر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی رمضان کے مہینے میں اسی غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ آج بھی خوش نصیب عاشقان رسول اس غار کی زیارت سے دیدہ دل منور کرتے ہیں۔ دید و دل منور کرتے ہیں، دید سے مراد یہاں پر آنکھیں ہیں، کہ جب وہ اس غار کے اندر آتے ہیں، اس غار کو دیکھتے ہیں، تو ان کی آنکھیں بھی منور ہوتی ہیں، اور اس غار سے جو نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس
نسبت کو دیکھ کر ہمارا اور عشاق کا کیا ہوتا ہے، دل بھی منور ہوتا ہے۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ تو یہاں پر ایک یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی تھی۔ تو یاد رکھیں، اعلان نبوت الگ چیز ہے، کسی کا نبی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان 40 برس کی عمر میں فرمایا، کیونکہ حدیث پاک کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبی یوم آدم بین الماء والتین، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، عالم ارواح کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ تو کوئی یہ کہے کہ بھائی سرکار علیہ وسلم جو پہلے 40 سال گزرے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ملی، تو وہ سراسر غلط ہے، اور ایسا کہنے والا بندہ گمراہی تک جا پہنچتا ہے۔ تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے ہی نبی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 برس میں فرمایا۔ کہ جیسے بندہ عالم تو ہوتا ہے، ایسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا ہوتا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، تو کبھی کہیں محفل میں وہ چلا گیا اور اس کے پہچاننے والا اس کو کیا کرتا ہے، اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر کیا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ بھائی ہماری محفل کے اندر فلاں عالم دین آیا ہے۔ تو وہ عالم تو پہلے سے تھا، اعلان کرنے کے بعد وہ عالم نہیں بنا، وہ عالم پہلے سے تھا لیکن اس کے عالم ہونے کا اعلان بعد میں ہوا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی پہلے سے تھے، لیکن اس نبی ہونے کا اعلان، نبوت کا اعلان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا، جو کہ 40 برس کی عمر تھی۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ چلیں آگے، تبلیغ اسلام کا آغاز اور پہلا مرحلہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہم، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارث اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے ایمان قبول فرمایا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا، جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرمائی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، بہت اہم سبق ہے۔ اور میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا وہ بھی یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے کل پوچھوں گا، اور جلدی ٹائم سے آیا کریں، سبق سنایا کریں۔